اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹائموں میں برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے پیدا فرمایا ہے تم میں، من نفس، ایک نفس سے، ایک جان سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی سے ڈرو۔ جس سے ڈرنے کا ہے خلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے رجالا کثیرا، کثیر تعداد میں مرد یعنی بہت زیادہ لوگ پھیلا دیے، ونساء، اور عورتیں بھی اسی طرح پھیلا دی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، جس کے واسطے سے یعنی جس کے واسطے سے تم لوگ یعنی اسی کے نام کی قسم اٹھا کر تم عہد و پیمان کے، جب ایک دوسرے کو قسم اٹھا کے عہد و پیمان کو یقین کی کیفیت دیتے ہو یا دوسرے کا اعتماد لیتے ہو، یہ سارے معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ والارحام، اور ڈرو رحم کے قطع کرنے سے، یہاں پہ بد سلوکی کرنے سے سختی سے منع کر دیے گئے، خصوصی طور پہ اپنے رشتہ داروں سے، اور حسن سلوک کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی رحم عرش الہی سے آویزاں ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار، جس نے مجھے جوڑا خدا اس سے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے توڑا رب اس سے پارا پارا کر دے۔ یہ حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں۔ جو جوڑتا ہے اللہ اس سے جوڑتا ہے، جو توڑتا ہے اللہ اس سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، تم پر ہر وقت نگران ہے۔ تم سامنے چھپ کے جیسے بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، ایون کہ من میں بھی کچھ ہوتا ہے تو دیکھو نگرانی رب کر رہا ہے، اس کے سامنے تم لوگوں کو جواب دہ ہونا ہے۔ وآتوا الیتامی، اب پہلے اپنے آپ سے ڈرا کے بتا کے کہ وہ تمہارا نگران ہے، پھر کیا کہا؟ دے دو یتیموں کو مال۔ اب اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے؟ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیزوں سے، یعنی یتیم کے مال کے ساتھ اپنے مال کو مکس اپ نہیں کرو، ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، اور ردی چیزیں مکس کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے اچھی چیزیں خود لے لو اور اپنی ردی چیزیں انہیں دے دو، تو اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور دوسرا کیا کہا؟ نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، یہ بھی واضح حکم ہے۔ الی اموالکم، اپنے مالوں سے ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے، اس میں رب کی نافرمانی آ جاتی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور ڈرو، اور اگر تم اس سے ڈر ہو یا تم ڈرو، اور پھر یہ بھی اس کے معنی میں آ جاتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اس بات کا ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی اليتامى، یہ تم یتیم بچوں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، فانکحوا، اور نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء مثنی، جو پسند آئے تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں، چاہے دو دو کرو، وثلاثا، چاہے تین تھی، ورباع، چاہے چار چار کرو، کوئی قید نہیں، یعنی مرد ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ایسی آزادی نہیں دے چھوڑی کہ جتنی مرضی یہ شادیاں کرتے رہو۔ پہلے کیا حکم ہے کہ آپ ان کے حق بھی ادا کرو۔ آگے آئے گی آیت مبارکہ۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ مرد میں جنسی رغبت عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز بہت سارے نازک مراحل آتے ہیں، جیسے بچہ ہونے والا ہوتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کم ٹائم ملتا ہے۔
لیکن مرد چونکہ ان ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی ایسے ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسی بھی وجہ جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ غلط کاموں کی طرف جائیں گی یا انہیں سہارا نہیں ملے گا. تو اس لیے بھی حکم ہے کہ 2 4 آپ کر سکتے ہو. پھر آگے ایک قید لگائیے. یاد رکھیں اللہ نے ایک قید لگائی. خالی یہ نہیں کہا کہ مردوں تم اتنی شادیاں کر لو، بے شک کرو، تمہیں اجازت ہے. فائن تم اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ تعدلوا فواحدہ کہ تم ان ساری 3 4 عورتیں کر لو گے، ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو کیا کرو ایک ہی تمہارے لیے کافی. پھر تم ایک ہی رکھو. او ما ملکت ایمانکم یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری جو غلام ہے وہ. ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے اس کے اللہ تعولو کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، یعنی ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑو. وآتوا النساء اور دیا کرو اپنی عورتوں کو صدقاتہن نحلا ان کے مہر خوشی خوشی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں عن شیء من کچھ اسے خوش دلی سے، یعنی نفساً اپنی مرضی سے خوش دلی سے اگر بخش دیں فَكُلُوهُ تو اسے لذت حاصل کرتے ہوئے ہنیئا مریا خوشگوار سمجھتے ہوئے تم ضرور کھاؤ. یہ بات ذہن میں رکھی گیا کہ مہر اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے اور دوسرا اس لیے کہ اللہ نہ کرے. اللہ کا ابھی ہمارا یہ ہے کہ عورتوں کے زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور عورت اور مرد کا جب آپس میں نباہ نہیں ہوتا تو ان عورتوں کے مہر چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مرد نہیں طاقت رکھ سکتے تو ان پہ بہتان لگائے جاتے ہیں. یہ بڑا غلط طریقہ ہے. مہر جب ہوتا ہے تو اتنا ہونا چاہیے جیسے مرد کی طاقت کے مطابق ہو، اور دوسرا اللہ نہ کرے اگر عورت کا گھر آباد نہ ہو تو پھر بعد میں جب تک اس کی دوسرا گھر آباد نہیں ہوتا اس وقت تک کم از کم اپنے لیے اس کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے. کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ بھی ہوتا ہے، بھائی بھابیاں اور سگے رشتے بھی، اور کیا کہوں سارے رشتے دیکھو برے نہیں ہوتے، سب اچھے ہوتے ہیں. کوئی کا دکھا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن دیکھو ضروریات زندگی تو انسان کے ساتھ ہے. اور اس میں اتنا مہر ہونا چاہیے جتنا اگلا بندہ آسانی سے دے سکے. اور پھر کیا دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیا کرو. شرعی مہر ایک کہا جاتا ہے کم سے کم، اور زیادہ آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مرد کی طاقت کے مطابق. یہ تو علماء کہتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرو اور 2 نفل پڑھ کے اپنی زندگی کی ابتدا کرو تو اللہ آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے گا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ بخش دے تمہیں عن شیء کوئی بھی چیز منہ اس میں سے نفساً خود فَكُلُوهُ ہنیئا مریا تو لذت حاصل کرتے ہوئے خوشگوار سمجھتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور نہ دے دو نادانوں کو اموالکم اپنے مال التی جعل اللہ لکم قیاما جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا. وارزقوہم اور کھلاؤ انہیں فیہا اس مال سے. یہ یتیموں کے معاملے میں بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہین نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں اتنا انتظار کرنا چاہیے، یعنی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کم از کم یہ بچے تھوڑے بڑے ہو کے اپنا مال سنبھال سکے. وَاقْسُوهُمْ اور پہناؤ انہیں، وَقُولُوا اور کہو انہیں قولا معروفا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا اس پہ بھی آپ نے دھیان دینا ہے، اور کہو ان سے بھلائی کی بات جیسے تم اپنے بچوں سے بھلائیوں کی بات کرتے ہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ اور آزماتے رہو یتیموں کو حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر تک، یعنی بالغ ہو جائے اس وقت تک آپ آزماتے رہو. آزمانے کے طریقے کبھی تھوڑی سی پیسے دے دیے یا کوئی چیز ان کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دے دی جائے تاکہ ان پتہ چل جائے کہ اس قابل ہیں. اگر وہ سنجیدہ ہیں اور ان میں عقل مندی دیکھو تو پھر آپ ان کے حوالے کر سکتے ہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُم پس اگر محسوس کرو تم ان میں سے رشدہ دانائی فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، وہ امانت ہیں آپ لوگوں کے پاس. وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھو انہیں، یعنی ان کے مالوں کو نہیں کھو اسرافا فضول خرچی سے. وَبِدَارًا اور جلدی جلدی،
یعنی اگر آپ کے ہاتھے ان کا مال چڑھ گیا ہے تو زیادہ فضول خرچیاں نہیں کرو، جلدی جلدی نہیں کرو، یکفروا کے خوف ہو گئی تو جلدی بڑے ہو جائیں گے ہم سے لے لیں گے۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو سرپرست غنی ہو، جس کے پاس اپنا سب کچھ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تو یتیموں کے مال سے بالکل پرہیز کرے۔ کتنا کھانا ہوتا ہے بیچارے بچوں نے۔ وما کان فقیرا، اور جو سرپرست فقیر ہو، جو سرپرست فقیر و فلیأکل بالمعروف، تو وہ کھا لے لیکن مناسب مقدار میں، لیکن مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب تم لوٹاؤ انہیں ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، یعنی مال جب آپ کے پاس ہو تو اپنا سمجھ کے اسے استعمال کرو کہ اسے ضائع نہیں کرو گے۔ اور بلکہ حضرت فاروق اعظم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، اور جو بچہ آپ کے زیر سرپرستی اس کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کو مجبوری ہے کہ اس کی تربیت پہ لگانا ہے یا اس کی نگرانی کرنی ہے، تو آپ اس نیت سے کرو کہ جب آپ کو اللہ دے دے گا تو آپ اسے واپس دے دو گو، یعنی قرض حسنہ کے طور پہ آپ اسے لے سکتے ہو۔ پھر چپکے واپس نہیں کرو، کیونکہ دشمنی بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ کان بھرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اور چند گواہ بنا لو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب آپ غریب بچے کو جو چیز آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کا حصہ وغیرہ، جب اسے واپس کرنے لگو تو گواہ بنا لو، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے، بس حد ہو گئی کہ اللہ کو حساب دینا ہے نا، پھر کون کسی کا کھا سکتا ہے۔ لِرِجَالِ نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک والدان، اس میں سے جو چھوڑ گئے ان کے والدین، یعنی ماں اور باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب مما ترک الوالدان، حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے والدین، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، والاقربون مما قل منہ او کثر، اور قریبی رشتہ دار اس طریقے سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ نصیب مفروضہ، یہی اس کا معنی آتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے حصے مقرر ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہو ورثے کی تقسیم کے وقت، اولو القربا، غیر وارث یعنی رشتہ دار ہوں جو وارث نہیں ہوتے، وہ رشتہ دار ہوں، والیتامى یتیم بچے بھی ہوں، والمساکین اور مسکین بھی ہوں، فارزقوہم من، تو دو انہیں بھی اس میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات۔ زبان پہ کیا جاتا ہے، میٹھے بول بول دیا کرو میرے بچوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو محبتوں کے ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہو اور آپ کو آپ کا اپنا ہی جسم کا کپڑا تکلیف دیتا ہو، حالانکہ کپڑا تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ تو نازک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بات کہو تو اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈریں جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور ساتھ سوچیں لَوْ تَرَكُوا، اگر چھوڑ جاتے، من خلفہم، وہ اپنے پیچھے، ذریہ چھوٹے بچے، ضعفا کمزور، خافوا علیہم، تو وہ کتنے فکر مند ہوتے۔ یہ کس انداز سے کریم رب آپ کو سچوا رہا ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے لوگ لالچی ہو جاتے ہیں، کاش ہمارے رب کا کلام بھی پڑھ لیا ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں، کس سے؟ اللہ سے جو لمحے لمحے دیکھ رہا ہے۔ وَلْيَقُولُوا، اور کہیں، قَوْلًا سَدِيدًا، ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ، جو کھاتے ہیں مال کن کا، یتاما یتیموں کا، ظلم سے، انما یأکلون، دیکھو کتنا زبردست الفاظ، اس سے بڑھ کے تو ڈرانے والے کوئی نہیں، تو وہ بس کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں گویا آگ کھا رہے ہوں، آگ بھر رہے ہوں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب جھونکے جائیں گے کہاں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وہ آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ۔ یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد یعنی جو آپ کا ایک بیٹا ہے اس کا حصہ برابر ہے دو
عورتوں کے یعنی 2 لڑکیوں کے، ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاء پھر اگر ہوں صرف 2 فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، 2 یا 2 سے زائد ہو تو ان کے لیے 2 تہائی ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ہوں ایک ہی لڑکی تو ساری جائیداد میں سے اسے نصف ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک اس سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولد شرط یہ ہے کہ میت کی اولاد ہو تو چھٹا حصہ والدین کو ملے گا۔ آپ جب بھی ورثے کا معاملہ ہو تو یہ یاد رکھیے کسی مفتی سے رابطہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ اور اگر نہ ہو اس کی ولد کوئی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں گے اور اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ باقی سب باپ کا، اگر میت کے بھائی بھی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ یعنی بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ من بعد وصیہ اور یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے، یوسی بہا جو میت نے نصیحت کی ہوگی اس کے بعد یہ تقسیم ہے، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ ایک بات اس سے ضمن یہ بھی بتا دوں کہ جو انسان فوت ہوتا ہے اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جیسے اس کا میت کے اوپر جتنا خرچہ ہوتا ہے کفن دفن وغیرہ کا، وہ اگر چاہیں تو کوئی اپنی رضامندی سے دے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی ورثے کے اندر سے وہ پہلے استعمال کریں، پھر اس کے بعد جتنا قرضہ اس میت کے ذمہ ہے اس کو ادا کریں، پھر اس کے بعد جو وصیت ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ فریضۃ من اللہ یہ حصے ہیں کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما حکیما تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا بڑا ہی دانا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما ترک ازواجکم جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن شرط یہ کہ نہ ہو ان کی ولد اولاد، فإن کان لہن اور اگر ہوں ان کی اولاد ولد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکن من بعد وصیہ پھر وہی دہرایا جائے گا، اس میں سے وہ جو چھوڑ جائیں تقسیم کے وقت اس وصیت کے پوری ہونے کے بعد، وصیت یوصین بہا جو میت نے وصیت کی ہوگی اس کے بعد، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو، شرط یہ ہے کہ نہ ہو تمہاری ولد اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ اور اگر ہو تمہاری ولد اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کا 8واں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیہ اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جو، یہ تقسیم پھر وہی والی بات، وصیت توصون بہا او دین وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہوگی اور اس کے ساتھ جو قرض دینا ہوگا وہ بھی ادا کریں گے، اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہو، کلالہ ہو، بے اولاد ہو، اب امرا یہ مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہو، اور اختن یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ تو ساری وصیت ان تقسیم اس کے جو وصیت پوری کرنے کے بعد قرضہ دینے کے بعد تہائی حصہ ملے گا سب کو۔ او دین یہ آپ نے بار بار کے ذہن میں رکھنا ہے، قرضہ لازمی پہلے دینا، غیر مضار اور شرط اس سے کہ نقصان نہ پہنچایا، وصیت تم من اللہ یہ نظام وراثت کس نے دیا؟ اللہ نے، یہ نظام وراثت اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی، ومن یطع اللہ جو شخص فرمانبرداری کرے گا
کس کی؟ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تو اب دو شرط کیا رکھی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے باغوں میں، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہ سند دی جا رہی ہے، یہ سند دی جا رہی ہے کہ تم یہ کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اور محبوب کی باتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور جو تجاوز کرے اللہ کے مقرر کردے حدوں کو، یدخلہ نارا، داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں، خالدوں فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ طلب کرو، تہمت لگانے والے سے، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، چار مرد اپنوں میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر یہ آگے سزائیں آ رہی ہیں، یعنی اگر وہ چار مرد کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی بد کردار ہے، تو پھر بھی پہلے تو ہے کہ اس کی روک تھام کرنی چاہیے، جیسے بے حیائیوں کے چینل وغیرہ ہیں، اس سے جب ہم بچے دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی برائیاں کم ہو جائیں گی۔ خالی زبان سے یہ نہیں کہتے رہو کہ چھوڑ دو یہ وہ، بلکہ اسلام نے اس گندے فعل کو روکنے کے لیے سخت سزا تجویز دی ہے۔ کیا کرو؟ فامسکوہن فی البیوت، تو بند کر دو ان گندی عورتوں کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، یعنی ان کو موت آ جائے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ۔ اتنا سخت حکم ہم اگر کہتے ہیں تو دیکھیں جرم بھی تو بہت بڑا ہے نا، جرم بھی تو بہت بڑا ہے نا، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اللہ پاک سب کو ہدایت کاملہ نصیب کرے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مرد، عورتیں، یہ نہیں کہا کہ خالی عورتیں، پہلے تو پچھلے ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دو، پھر ان کے موت فیصلہ کر، یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اور پھر کیا کیا، واللذان یأتیانہما، اور جو مرد، عورتیں، خالی عورتوں نہیں، مرد اور عورتیں دونوں ارتکاب کریں تم میں سے بدکاری کا، فآذوہما، تو ان سب کو، یعنی ان دونوں کو، بدکار جوڑے کو، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ان کو خوب اذیت دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، دیکھو اللہ ہدایت دینے پہ قادر ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اصلحا، اور اپنی اصلاح کریں، فاعرضوا عنہما، تو چھوڑ دو انہیں، یہ نہیں کہ ان سے جرم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے جو بہت ہی بد کردار تھے، اللہ نے اپنے اولیاء کے صفوں میں ان کا نام لکھ دیا۔ دلوں کی دنیا اللہ بدلنے پہ قادر ہے، پہلے تو برائیوں کو روکو، اور پھر اس کے بعد وہ برائیوں کی طرف آ جائے تو سخت سزا دو، پھر اللہ اگر انہیں ہدایت دے دے تو چھوڑ دو انہیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اور اب کیا کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ جس کا قبول کر رہا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، ان کی توبہ یہ ہے جو کر بیٹھے گناہ بے سمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتے اللہ ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور جو سونا رب ہے نا وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی ایک کو ان میں سے موت،
काला फिर के इन्नी तुब्तुलान बेशक मैं तौबा करता हूँ अब वल्लदीना यमूतून और ना उन लोगों की तौबा होगी जो मरते वक्त वहम कुफार उस हाल में कि वो काफिर हैं यानी मरने से पहले पहले तौबा करोगे तो कबूल होगी उलाइक आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा उन्हीं के लिए हमने फिर तैयार कर रखा है अज़ाब कितना दर्दनाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले लोगो ला यहिल्लु लकुम अन तारिथुन निसा करहा नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों की जबरदस्ती औरतों को हक हासिल है औरतों को हक हासिल है जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती वला तादुलुहुन्ना ना रोके रखो उन्हें लितद्हबू ताकि ले जाओ बिबाद मा आतैतुमुहुन्ना कुछ हिस्सा उस मेहर वगैरह का जो तुमने उन्हें दिया इल्ला सिवाय इसके यतीन बिफाहिशातिन मुबय्यिना सिवाय इस सूरत के कि इर्तिकाब करें खुली बदकारी का करें तो फिर हजरत इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद से बोझ और नाफरमानी और ये सारी चीजें असल मकसद क्या है ताकि अस्तवाजी जिंदगी खराब ना हो और मर्द को इजाजत है कि जो मेहर उसने बीवी को दिया वो इसे लेकर उसे तलाक दे सकते हैं अगर वो बदकारी करे तो बदकारी का इतना बड़ा है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ और जिंदगी बसर करो अपनी बीवियों के साथ उम्दगी से बिल मारूफ का लफ्ज आया है क्योंकि घर बुनियादी इदारा है जिनके घर मजबूत होते हैं जिन मियाँ बीवी का आपस में इत्तेफाक होते हैं आपस में मोहब्बत होती है उनके बच्चों के रंग उनके बच्चों की जिंदगियां देखने के काबिल होते हैं और मियाँ और बीवी के चेहरे पे सुकून के आसार होते हैं और इस्लाम क्या कहते हैं जिंदगी बसर करो स्पेशली अपनी बीवियों के साथ उम्दगी के साथ करिहतुमुहुन्ना फिर अगर तुम नापसंद करो उन्हें तो क्या करो सब्र करो फासा अन तकरहू शैया शायद तुम नापसंद करो किसी चीज को वयजअलुल्लाहु फी खैरन कसीरा और रख दी अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर यानी सब्र करो बस औकात ये भी देखेगा कि जब बीवी आपको पसंद नहीं होती तो वो चाहे सही भी कर रही हो तो उसके कीड़े निकालना जरूरी समझा जाता है तो इसकी इस्लाम में इजाजत बाहर तौर पर नहीं है वहीं अरदतुम इस्तिब्दाल और अगर तुम इरादा कर लो कि बदलो ज़ौज मकान ज़ौज एक बीवी को पहली बीवी की जगह आते तुम इहदाहुन्ना क़िंतारा और दे चुके हो तुम उससे ढेरों माँ फला तअखुदू मिन्हु शैया तो ना लो उस माल से कोई भी चीज जमाना जहलियत में पहले ये था कि जब तलाक देते थे उससे सारी चीजें ले ली जाती थी तो इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए और ना ही है इस्लाम में भी इस चीज की इजाजत नहीं है लेकिन अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब तलाक देते हुए तो वैसे उसका कलेजा तोड़ा होता है ये सारी चीजें जब ले ली जाती है तो ये जुल्म मजीद जुल्म होता है अतअखुदूना बुहताना उस माँ से कोई चीज क्या तुम लेना चाहते हो अपना माँ जमाना जहलियत की तरफ बुहतान लगाकर ये भी होता था जैसे अभी हक महर है या किसी औरत से जान छुड़ानी और उस किस्से में बहुत सारी चीजें हैं तो बुहतान जब लगा दिया जाता है तो फिर हक महर नहीं देना पड़ता इसलिए हमारे बहुत सारे लोग तो इस बात से भी डरते हैं कि हक महर ज्यादा नहीं लिखा करो मुबादा ऐसा ना हो कि ये लोग बसर आपस में ना कर सके और बच्ची को जब छोड़ने की बारी है तो बुहतान लगा दे ऐसे बुहतान नहीं लगाना चाहिए वो इस्म मुबीन लोगों सुन लो वो खुला गुनाह है लोगों सुन लो ये खुला गुनाह है वो कई फतह खुदूना और क्यों कर वापस लेते हो तुम माल वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बाल हालांकि मिलजुल चुके हो तुम तन्हाइयों में एक दूसरे से वअखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा और वो ले चुकी है तुमसे पुख्ता वादा वला तांकिहू मा नकह आबाउकुम और ना निकाह करो जिनसे निकाह कर चुके तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा मिनन निसाए यानी ऐसी औरतों से इल्ला मा क़द सलफ मगर जो हो चुका है इससे पहले ठीक है मालिक कहता है वो तो माफ है लेकिन अब तो पता चल गया इन्नहु कान फाहिशा बेशक ये फेल बहुत ही बेहयाई है व मक्ता और नफरत का फेल है वसा बहुत बुरा है सबीला रास्ता हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएं ये वो रिश्ते हैं जिनसे शादी नहीं हो सकती चाहे रजाई हो चाहे हकीकी हो
سب سے پہلے تمہاری ماں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھتیجیاں، و بنات الاخت تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں وہی بھی رضائی بہنیں، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں۔ اب اس میں ستیلی بیٹیاں شامل ہیں۔ ستیلی بیٹی اگر ماں کو طلاق پہلے دے دی جائے تب تو جائز ہے، ورنہ اگر اس کے ساتھ تعلق ہو گیا تو پھر اس کی بیٹی جائز نہیں ہوتی۔ اللاتی دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم اور اگر تم نے صحبت نہ کی، بہن ان بیویوں سے، فلا جناح علیکم تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ان کی بیٹیوں کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور حرام کی گئی ہیں بیویاں تمہاری ان بیٹیوں کی جو تمہارے پشتوں سے ہیں، بویں وغیرہ، وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ وہ تو معاف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سونے رب کی صفت ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء۔ والمحصنات اور حرام ہے خاندوں والی عورتیں، من النساء یعنی جو خاندوں والی عورتیں وہ حرام ہے مگر کافروں کی وہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی غلام ہیں، کتاب اللہ علیکم فرض کی ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے سوائے ان کے، ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مال کے ذریعے، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ کہ زنا کار بنتے ہوئے۔ بڑی واضح احادیث طیبہ ہیں، یعنی حرام ہے خاندوں والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پس جو تم نے لطف اٹھایا ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جائے مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے وہ مالک حکیم بھی ہے۔ ومن لم یستطع منکم اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے، طولاً یعنی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ان ینکح المحصنات المؤمنات کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو وہ نکاح کریں جو تمہارے قبضے میں، تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، غریبوں کو بچیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہاری ایمان کی کیفیت کو۔ بعضکم من بعض بعض تمہارے بعض کی جن سے ہیں، فانکحوہن تو نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے مطابق، تاکہ نکاح سے محصنات اور پاک دامن بن جائیں، غیر مصافحات نہ کہ اعلانیہ زناکار۔ جب انہیں کچھ نہیں ملے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا، اس لیے انہیں مہر دو، پاک دامن بنتی، ولا متخذہ اور نہ بنانے والی ہوں، اخدان پوشیدہ یار۔ یہاں برائی کو اتنا واضح طور پہ بتایا کہ اپنے شوہروں کے علاوہ اگر کوئی عورت باہر کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی پوشیدہ یار بناتی ہے تو اس کو بارے میں آگے بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ یہ غلط طریقے، اس کی سزائیں بھی ہیں۔ اور پاک دامن عورتیں اور پلید عورتوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پاک عورتوں کی شان جدا ہے، اس کی بھی آگے انشاءاللہ صفات کریم رب بتائے گا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر اگر وہ ارتکاب کریں یعنی شادی کر لیں پھر وہ ارتکاب کریں بے حیائی کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
تو ان پر اس سزا کا نصف ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کے لیے من العذاب، یعنی جو آزاد عورتوں کی سزا ہے اس کے نسبت غلام عورتوں کو آدھی سزا۔ آزاد عورت اگر شادی کے بعد جرم کرتی ہے تو اس کو 100 درے مارنے کا حکم ہے، جبکہ اگر غلام ہوگی تو اس کو آدھی سزا ہے، یعنی 50 درے یا 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بہت سخت سزا ہے، لیکن جرم اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے جس سے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے۔ وان تصبروا خیر لکم، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ سونا رب واللہ غفور الرحیم، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، یہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام، ویہدیکم، اور احکام تمہارے لیے اس کیوں ہے تاکہ چلائے تم کو کامیاب لوگوں کی راہ، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، تاکہ چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، کیوں واللہ، اور تو سونا رب علیم حکیم، سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وہ رب جو 70 گنا زیادہ والدین سے پیار کرتا ہے، سگی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ وہ سزائیں دے رہا ہے صرف معاشرے کو بے حیائی اور برائی سے بچانے کے لیے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو پیروی کرتے اپنے خواہشوں کی، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ دو۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا، بالکل ہی کمزور۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، اور وہ بھی تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو۔ اتنا واضح تو قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی ہی مہربانی فرمانے والا ہے اگر اس کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی، وظلما، اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، تو پھر اللہ فرماتا ہے ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، لوگوں بچتے رہو بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے کاموں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے روکا گیا ہے تمہیں جن سے، تو ہم کیا کریں گے، نکفر مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم ساری کی ساری برائیاں تم سے مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ بڑے بڑے کاموں میں سے مراد کیا ہے یہاں، یعنی گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ، اور اس پہ عذاب کی دھمکی بھی آئی۔ گناہ کبیرہ میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، جیسے عیسائیوں نے اللہ کے 3 ثلاثہ والا ان کا قانون ہے، اور وہ ذات صفات اور اس طرح کر کے کہتے ہیں، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کسی بھی طریقے سے نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا، قتل بے گناہ، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، لیکن جو قتل کرتا ہے بے گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر پاک باز عورتوں پر بہتان، یہ آج کا ٹرینڈ چل چکا ہے، بغیر تفتیش کے آگے بات پھیلا دی جاتی ہے، اور بدنام کرنے کے لیے پاک باز عورتوں پر بہتان لگائے جاتے ہیں، تو اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ یتیم کے مال کھانا، زنا، میدانی جہاد سے فرار۔ آج میدانی جہاد سے کس انداز سے فرار ہوا جا رہا ہے آپ خود دیکھ لیں، لیکن جہاد کو جنہوں نے بدنام کر دیا، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ والدین کی نافرمانی جو کہ اب بھی بہت سارے لوگ کرتے جا رہے ہیں، ان کو
گناہ کبیرہ، اگر ان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرو گے تو اللہ برائیاں مٹا دے گا، عزتوں والی جگہ پہ داخل کر دے گا۔ ولا تتمنوا، نہ آرزو کرو اس چیز کی، ما فضل اللہ بھی، بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جسے بعضکم علی بعض، جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اسے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اسے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ، اور ہر ایک کے لیے بنا دی ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے بن چکے تمہارا عہد و پیمان، فآتوہم نصیبہم، تو دو انہیں ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ ہے، نگران ہے عورتوں پر، اس وجہ سے ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پہ، وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت کے لیے، عورتوں کی آرام کے لیے۔ پھر نیک عورتوں کی صفات آ رہی ہے میری بچیوں، آپ ذرا دیکھو، یقیناً اللہ کے فضل سے آپ میں ہوں گی، اگر ہیں تو ناز کرو۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں، صالحہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کس چیز کی، للغیب بما حافظ اللہ، مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے وہ گندا کام نہیں کرتی، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور نیک عورتیں سے شادی کرنے کا حکم یہ رسول اللہ نے دیا، اور جو نیک عورتوں سے شادی کرتے ہیں ان کے بچے بھی اللہ کی فضل سے نیک ہوتے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا، فعظوہن وہجروہن، پہلے تم انہیں نرمی سے سمجھاؤ، پھر تمہیں الگ کر دو انہیں، فی المضاجع، اپنے خوابگاہوں سے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی باز نہ آئے تو مارو انہیں۔ اسلام کا قاعدہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے، بہترین بیوی وہ ہے جس سے تم دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور یہ نہیں کہ خالی بیویوں کا یہ ہے، اسی طرح مردوں کا بھی حکم ہے کہ اب تم بھی ایسے ہو جو کہ مرد دیکھے، عورت دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ تذکرہ عورتوں کا ہے تو عورتوں کی ہی بات کی جائے، اسے حکم ہے کہ وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہے باہر جا، وہ تیری غیر حاضری میں اگر تو کہیں باہر جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طیبہ ہے، اور حکم ہے عورتوں کو کہ اگر مرد باہر جائے اس کی غیر حاضری میں وہ عورت اپنی عصمت کی اور شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی، یہ ہوتی ہے بہترین عورت۔ اور مسلمان عورتوں کی خوبیوں میں سے ہی ہے یہ سب۔ پھر اس کے بعد وہ ذرائع تکبر یا کسی وجہ سے نافرمانی کریں یا بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، اور وہ نرمی اگر اس پہ اثر نہ کرے تو ایک رات اس سے آہستہ آہستہ یہ الگ رہنا، کیونکہ یہ بھی بہت اذیت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اگر اس عورت میں ذرا سی حس بھی باقی ہوگی تو وہ اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ مفید نہیں ہوگا پھر اسے مارو، لیکن مارو بھی اتنا سخت نہیں کہ جسم پہ چوٹ آ جائے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مارنا ہے تو اس انداز سے مارو جیسے ایک چھوٹی سی مسواک ہوتی ہے، اور ابھی تو جاہل لوگ مار مار کے بھینسوں کی طرف وہ حال کرتے ہیں عورتوں کا، میں کیا اس بارے میں کہہ سکتی ہوں، اللہ ہدایت ہی دے۔ عورتوں کو آرام سے، پیار سے، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی آپ اپنے طرف سے بالکل صحیح ہو، آپ کو غلط سمجھ آئی ہو، تو ایک دوسرے کو پہلے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اگر نہیں وہ سمجھے، نافرمانو، بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی ہیں اپنے شوہروں کی اتنی فرمانبردار ہوتی ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی، حیا کی پاسداری کرتی، پھر بھی ان کے شوہر کہتے ہیں
کہ یہ جو مانتی ہی نہیں ہے صرف بس وکیلوں کو ٹیز کرنے کے لیے، یہ بھی طریقہ میرے بچوں درست نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کی یہ صفت ہے، ہم نے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا، بَيْنِهِمَا، آپس میں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کر دو ایک پنچ یعنی مرد کے کنبے سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک اسی طرح کا پنچ یا ایک پانچ یا چار پانچ بندوں کا گروہ مقرر کر دو اپنے کنبے کی طرف سے۔ ان یرید اصلاح، اور دونوں بینچ ارادہ کریں کس کا؟ صلح کرانے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی پھر موافقت پیدا کر دے گا میاں اور بیوی کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ سونا رب تو جو تم صلح کرا رہے ہو یا پھاڑ رہے ہو ساری چیزوں کو جاننے والا، خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ ایک تو شرک کا مطلب بھی سمجھنا ہوگا۔ دیکھو شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک کر ہے، آپ کو کیا پتا؟ اگر کوئی بندہ کسی بھی بندے کو اس طرح اس کی عبادت کرتا ہے جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو اسے سب سے پہلے میں اعلان جہاد کرتی ہوں۔ اگر کوئی مسلمان، اور چاہے مسلمان ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، ایک اس کو سمجھنا ضروری ہوگا، ورنہ بہت غلط ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خارجیوں نے سب سے پہلے شرک کا فتویٰ کس پہ لگایا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ پہ لگایا تھا، اور جن کے جنتی ہونے کے لیے رسول اللہ کی سنت، کیا اللہ اور اس کے رسول نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ ہاں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی، تو وہ ضرور مشرک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ، اور پڑوسیوں سے، ذی القربہ چاہے رشتہ دار، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہوتے، والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس لوگ، وابن السبیل، مسافر لوگ، وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں اس سے سلوک کرو۔ اسلام جو باہر اتنا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف کتنی توجہ دے رہا ہے۔ اسلام اصل میں محبتوں کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ابھی ہمارے علماء بھی ہوا دے رہے اور گھر والے بھی آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ میں ہدایت دے دے۔ ان اللہ لا یحب، ان سب سے اس نے سلوک کرو، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا ما کان مختالا فخورا، اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا۔ مغرور انسان ایک دوسرے کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا۔ الذین یبخلون، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا، وَیَکْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں رکھتے کس پر؟ باللہ، اللہ پہ۔ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ ایمان والے لوگ ریاکار نہیں ہوتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی روز قیامت پر ایمان رکھتے۔ ومن یکن الشیطان، اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان، لہو قرینا فساء قرینا، جس کا ساتھی پس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان ہر ٹائم پھسلاتا رہتا ہے، جیسے کسی کے پاس بہت سارا مال ہو، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو شابش دینے کے لیے، باہر دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن اللہ کے نام کی جب آری ہے تو وہ بخل کا ہی کہے گا۔ اور اس کے علاوہ شیطان دیکھو وہ بھی بڑا چالاک ہے۔ جو بندہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتے کہ اس طرح تمہاری عزت ہوگی، تم یہاں لگو، تو وہ مال نکلوا لیتے ہیں، لیکن جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جس سے اس بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ ریا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دیکھو عام بندہ بھی، بڑے بڑے لوگ بھی اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، بلکہ کوئی دینی بندہ ہو نا،
جو راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، اس کو رات کی چاشنی ویسے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، لیکن شیطان اس کے مائنڈ میں کیا ڈالتا ہے کہ تم باہر جا کے بتا دو کہ تم نے آج رات کو تہجد پڑھی۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہو، ایک صحابی سے یہ منقول ہے، یا رسول اللہ میں ریاکار تو نہیں لیکن بس میرا دل کرتا ہے، تو وہ اور مسئلہ ہے، یا اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ کے اچھے کام کرے، وہ تو اور بات ہے، لیکن جن کا دوست ساتھی شیطان ہو جاتا ہے وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے لوگوں۔ اب یہاں سے بہت ساری باتیں اور بھی اس کے علاوہ پتہ چلتی ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ یقیناً شیطان کی طرف سے اس سے رک جانا چاہیے۔ وما دا علیہم، اور کیا نقصان ہوتا ان کا۔ انداز کریم رب کا دیکھیے، لو آمنوا باللہ، اگر ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی جرم کیسے کر سکتا، اللہ جو اسے دیکھ رہا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، اگر یہ ایمان پختہ ہو جائے، کاش ہم لوگ اپنے اور اپنے بچوں میں، پتہ ہے ہم زبان کے بچائے اندر سے بھی کریں، تو جب اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا تو پھر جرم کیسا کر سکتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ نے۔ جو نیک اور صالحین لوگ ہیں وہ اگر کسی کو دیتے تھے تو چھپا کے دیتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے میں نے دیے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے دے دیا، بس اللہ نے دیا تو اسی کے راستے میں دے دیا، بات ختم۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرہ، ظلم نہیں کرتا ذرا برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ اگر وہ معمولی سی نیکی بھی ہو نا لوگوں، اللہ فرماتا ہے یضاعفها، تو دگنا کر دیتا ہے اسے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اب یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اس کو متاع قلیل رب کہہ رہا ہے، تو پھر اجرن عظیم اور رب کا کتنا بڑا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ میرا اللہ چاہے جیسے میں یہاں پہ ہوں تو آپ ساری دنیا کو نظر آ سکتی ہو، یہ دنیا کا سگنل ہے۔ کیا رب کے سگنل اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ اپنے محبوب کو نہیں دکھا سکتے؟ وہ دکھا سکتے، کیوں؟ جو گواہ ہوتا ہے اس نے کچھ دیکھا ہوگا تو گواہی دے گا نا، ورنہ تو وہ گواہی سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ قادر مطلق ہے کہ وہ لمحے لمحے کو اپنے محبوب کو دکھا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے طیبہ سعید بن مسیب، جس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صبح و شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے، حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ، اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اسی علم کامل کے باعث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن لوگوں کو پہچان بھی لیں گے اور گواہی دیں گے۔ صبح شام بھی پیش کیے جائیں تو یاد رکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ نے اگر موبائل اور کمپیوٹر میں اتنی میموری رکھی تو میرے محبوب کی کتنی میموری ہوگی، قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس وقت تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کی، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی۔ یومئذ اس دن تمنا کریں گے کون؟ کفروا، کفر کیا جنہوں نے، وعصوا، اور نافرمانی کی کس کی؟ رسول کی۔ لو تسوا بہم الارض، کہ کاش نے دبا کر ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا، وہ کہیں گے کہ دبا کے ان کو ختم ہی کر دیا جاتا تو اچھا تھا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جو نماز کے۔ کب؟ اب یہاں تک اگر بندہ کوئی آدھی آیت پڑھے اور کہہ دے اے ایمان والو نہ جو نماز کے قریب، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایک آدھی آیت درمیان سے پکڑ کے
اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین وہ مخلوق ہوگی جو غیر مسلموں اور کافروں کے اوپر جو آیات مبارکہ آئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر تصفیہ کریں گے، اس کو بدترین مخلوق قرار دے دیا گیا. اب یہاں پہ آپ خود دیکھیں کہ واضح آئے اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز سے. کیا اللہ منع کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک حکم اللہ نے دینا ہے، اس صورت میں تم نہیں جاؤ. تو یاد رکھو جو آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہاں رب کیا فرما رہے کس حالت میں نہ جو تم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں، یعنی جو تم بول رہے ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو نہ جو ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے اگر نیند بھی آپ پہ بہت زیادہ غالب آ جائے تو پہلے سو جائیے. اس کو بھی ہم نے جواز نہیں بنا لینا کہ نیند آئی ہوئی تو پہلے سو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن یہ حکم ہے کہ اپنے حواس کے ساتھ حواس کو درست رکھتے ہوئے جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز چونکہ اللہ سے ملاقات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو صحیح نماز کا پتہ ہے نا کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہے، وہ بندہ ہوش و حواس میں ہی نماز پڑھتا ہے. یہاں پہ کن لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے؟ اصل میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، ان کے گھر میں شراب چل رہی تھی، اس ٹائم شراب منع نہیں تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو سورہ کافرون نشے کی حالت میں انہوں نے اس انداز میں پڑھی جس کا معنی بہت غلط ہو گیا. تو پھر یہ ابتدا دے اللہ نے کیا فرمایا نہ قریب جاؤ نماز میں جب تم نشے کی حالت میں ہو حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو ما تقولون، جو تم زبان سے کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر لو گے سارا کچھ کر لو گے کہ تب تم نماز کے قریب جا سکتے ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے یعنی ٹوائلٹ کا کام کر کے آئے، او لامستم النساء، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں کیا کرو، نماز اتنی ضروری ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں. تم کیا کرو، فتیمموا، تیمم کر لو، صعیدوں طیبا، پاک مٹی سے. اس کا طریقہ بھی سکھا جا رہا ہے پاک مٹی سے یا اس کی جن سے جیسے پتھر ریت ایٹسٹرا. طریقہ کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے بازوؤں پر، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے. یعنی زمین پر ہاتھ مار کے یا مٹی کی جن سے ہاتھ مار کے پھر منہ اور چہروں پہ مارو، ہاتھ پیروں اور چہروں پہ مارو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، دیا گیا ہے کتاب میں سے انہیں حصہ، یشترون الضلالہ، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کا، ویریدون، اور یہ بھی جانتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ بہک جاؤ، وہ چاہتے ہیں کیا کہ تم بہک جاؤ راستے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی. وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، ہم مواضع، اس کی اصل جگہوں سے. یہ وہاں پہ پھر دوبارہ بات شروع ہو گئی کہ جو یہ یہودی جو لوگ ہیں نا پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، کہاں سے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے نا ان کو، اس جگہ کو یا معنی الٹا دیتے ہیں یا اس کو کسی اور چیز سے بھر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ. یہ انداز ہے، سنو تم نہ سنائے جاؤ. یہ اصل میں بددعائیہ الفاظ ہیں کہ یعنی کوئی ناگوار بات جو آپ کو نہ سننی پڑے بددعا کے لیے کہ آپ کچھ نہ سن سکیں، اور وہ یہ کلمہ بولتے وقت دوسرا معنی لیا کرتے تھے. اور اس سے اگلا جو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا، وَالرَّاعِنَا، اور کہتے ہیں راعنا زبان کو بال دیتے ہوئے، وَالرَّاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، بال دیتے ہوئے اپنی زبان کو. راعنا کا معنی میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. رائنا کا مطلب دو تھے، ایک کا مطلب تو یہ تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی،
آپ اس بات کو دہرا دیجئے۔ اور دوسرا اس کا معنی اچھا نہیں تھا، جیسے چراواہا ہوتا ہے۔ اب ایک معنی تو اچھا تھا، ادب کرنے والے صحابہ سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن کتنی پیچھے رائنا کا لفظ ہے کہ آپ میرے محبوب کو وہ لفظ کیوں کہتے ہو، کس کو مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام اجمعین۔ میرے محبوب کو وہ بات ہی کیوں کہتے ہو جس کے دوسرے معنی بدلتے ہیں؟ ادب کا اتنا تقاضا ہے کہ جس ایک لفظ کے دو معنی بنتے ہوں، ایک محبت والا اور دوسرا اس کے الٹ بنتا ہو، تو وہ لفظ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہیں کرو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تم پہلے کہتے ہی کیوں ہو کہ ہمیں بات سمجھ نہیں، پہلے ہی تم دھیان سے کیوں نہیں سن دو؟ یہ اتنا خوبصورت اور الفاظ سے اللہ پاک نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ تم دھیان سے سنو، تمہیں یہ ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی، اور واضح طور پہ منع کر دی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تذکرہ کرنے لگتے جس کی زبان مڑ جاتی ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ جو رسول اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں، کوئی اگر اس کو بڑھا رسول اللہ کی شان کو بڑھا کے خدا تک لے جاتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، تو وہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں۔ جو شان گھٹا رہا ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی 99 باتیں بھی رسول اللہ کی شان کو بڑھانے والی کرتے، لیکن ایک اس سے جسے دل میں وہم پیدا ہو جائے تو لوگوں دور بھاگ جائے، ایمان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں صحابہ جیسی محبت ہے تو ان جیسی بات کر کے دیکھا کر۔ رسول اللہ کے تذکرہ جس اپنے محبوب کا تذکرہ جب امتی کے سامنے کیا جائے اور دل میں اگر ٹھنڈ نہ پڑے، تو علماء کیا کہتے ہیں، دلائل شرح دلائل خیرات لکھنے والے کہتے ہیں جس کے سامنے رسول اللہ کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، تو سمجھو وہ دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے یہ اس طرح کہتے ہیں تاکہ اس کے معنی بدل جائیں۔ اور وہ دوسرے کہنے والے صحابہ تھے، لیکن اللہ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سمعنا محبوبہ آپ کا ارشاد سنا، وَأَطَعْنَا اسے مان بھی لیا، وَاسْمَعْ اور ہماری عرض سنیے، وَانظُرْنَا اور نگاہ کرم فرمائی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو کیا ہوتا، بہتر ہوتا ان کے لیے، واقوم اور بہت درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن اپنی رحمت سے دور کر دیا انہیں اللہ نے، بکفر ان کے کفر کے باعث، فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے تھوڑے سے لوگ۔ یا ایھا الذین لوگو اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی یہ کتاب، آمنو ایمان لو، بما نزلنا اس کتاب پر ایمان لو جو نازل کی گئی ہے، یہ ہم نے، مصدقا لما معکم تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مسخ کر دیں، وجوہا چہرے، فنردھا علی ادبارہا پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا لعنت کرے ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے، یشرک بہ اس بات کو کہ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، لمن یشاء یہ لفظ آئے ہیں، ومن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افتری اثما عظیما تو وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ علم کیا نہیں تارا دیکھا آپ نے، الذین ان لوگوں کو، یزکون انفسہم جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے برابر، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا اور کافی ہے ان کے لیے رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔ الم تر الی الذین کیا نہیں دیکھا تم نے، اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، یؤمنون بالجبت وہ اعتقاد رکھتے ہیں جبت پر، والطاغوت اور طاغوت پر،
جبت اور طاغوت کی یہ بھی بہت بڑی اس کی ڈیٹیل ہے، شار سے بتا دیتی ہوں، یعنی جادوگر ہو جاتے ہیں، فالگری خرافات والے ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جیسے بدشگونیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے زمرے میں آتے ہیں کہ آج آنکھ پڑک رہی ہے تو آج باہر سے بلی کاٹ گئی، آج شیشہ ٹوٹ گیا، تو یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یہ کافر من الذین آمنوا سبیلا ان سے جو ایمان لائے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے، ومن یلعن اللہ اور جس پر لعنت بھیجے اللہ فلن تجد له نصیرا تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی مددگار، ام لهم نصیب من الملک کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر، ام یفسدون الناس کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضل اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب ہم نے مرمت فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھرانے کو کتاب والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم اور عنایت فرمائی ہے انہیں من فضل اپنے فضل سے، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب وہ حسد کی آگ میں جلا کریں، ہم نے تو مرامت فرما دی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما اور عنایت فرما دی انہیں عظیم الشان مملکت، ومنہم من آمن بھی تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ، ومنہم من صد عنہ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، وکفا اس کے لیے کافی ہے بجہنم سعیرا جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی آگ، ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، کلما نضجت جلودہم جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں دوسری کھال آ جائے گا غیرہ اس کی جگہ دوسری، لیذوق العذاب وہ عذاب کا مسلسل مزہ چکتے رہیں گے، ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے، اور یہ ہمارے لیے دیکھنے کی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ کے اوپر سے اسکن جل جاتی ہے تو اللہ دوسری کھال لے آتا ہے، تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے میں، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، ان تؤدوا الامانات تمہیں کہ ان کی سپرد کر دو امانتوں کو، الی اہلہا ان جو ان کے اہل ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب بھی فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور حاکموں کی جو تم میں سے ہیں، دیکھو ایک تو وہ حاکم ہے جو گورنمنٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہر ایک حاکم ہے، جیسے مرد ہے شوہر ہے وہ گھر کا بیوی کا حکمران ہے، اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے گھر کی، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ صحیح کام بھی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو نیچے ہیں یعنی جن پہ فرض ہے وہ اپنے بڑوں کی، بیوی کو چاہیے شوہر کی، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ پھر اگر جھگڑنے لگو تمہیں، فی شیء کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ تو لوٹا دو اس سے اللہ کی طرف، ورسول اور رسول کی،
فرمان کی طرف ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر والیوم الآخر اور روز قیامت پر ذالک خیر یہی بہتر ہے واحسن تأویلا بہت ہی اچھا ہے اس کا انجام اگر تم اپنے اللہ کی اگر تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی جو تمہارے اوپر ہے پہلے حکومت کے لیے چننے بھی ایسے بندے جو صحیح بندے ہوتے ہیں اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ عورت کو چاہیے کہ اچھا مرد اور مرد کو چاہیے کہ اچھی بیوی چنے تاکہ گھر کا اور ملکوں کا ماحول خوشگوار ہو اگر ایسا کرو گے تو پھر انجام دنیا کا بھی اچھا اور آخرت کا بھی الم تر الی الذین یزعمون کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنون میں سے کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیک اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے یریدون اس کے باوجود چاہتے ہیں یتحاکموا کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات کدھر لے جائیں طاغوت کے بعد اصل میں ہوا یہ تھا ایک یہودی اور ایک جو بظاہر مسلمان تھا یعنی منافق کی کیا اور اس کی واضح علامت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے خصوصی طور پہ بغض ہوتا ہے اب اس کو یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا یہودی حق پہ تھا مسلمان حق پہ نہیں تھا اور چونکہ وہ جو منافق تھا اس کے دل میں چور تھا انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کا در وہ ہے جہاں رشوت نہیں چلے گی اس نے کہا کہ چلو تمہارا جو عالم ہے کعب بن اشرف ذرا ادھر چلتے ہیں لیکن یہودی نے کہا نہیں میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا جب وہ ادھر گئے رسول اللہ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا وہ منافق راضی نہیں ہوا پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس بھی سیم معاملہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی معاملہ جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ نے یہودی کے حق میں دے دیا بغیر سنے انہی کے حق میں دے دیا گیا اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے وہ منافق کہتے ہیں آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں ان کی وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا حضرت عمر کے پاس جایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا میرے واپس آنے تک ذرا ادھر ٹھہرو جب وہ ادھر ٹھہرے واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار دی اور سر قلم کر دیا فرمایا جو میرے نبی کی بات نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے کہتے ہیں تو رسول اللہ نے اس دن حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا وقد امروا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بھی کہ انکار کریں طاغوت کا ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب کہا جائے انہیں کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب کی طرف جو اتاری گئی ہے یا اتاری ہے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ تمہارے رسول اللہ کی طرف رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھیں گے منافقوں کے یصدون عنک صدودا تو منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے فکیف اذا اصابتهم مصیبہ بس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت بما قدمت ایدیہم ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یا ان کے ہاتھوں نے پھر کیا ہوتا ہے ثم جاؤک یحلفون پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے باللہ اللہ کی ان اردنا الا احسانا و توفیقا نہیں ارادہ تھا ہم نے مگر بھلائی اور بامی مساحلت کا جھوٹی قسمیں کہتے ہیں اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا جس محبوب کا استاد خدا ہو وہ کیسے ڈگمگا سکتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالی ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں فاعرض عنہم اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چشم پوشی فرمائیے ان سے واعظ ہم اور نصیحت کرتے رہیے باہر طور پہ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا اور کہتے رہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے آپ بھی ذہن میں رکھیں جب کسی کو سمجھانے کی باری آتی ہے تو آپ نے تنہا ان کو اکیلے میں سمجھانا ہے اگر اکیلے میں نہیں سمجھائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا اثر درست نہیں ہوگا اگر بھرے بزم آپ کسی کی بےعزتی کرتے ہو تو اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا الٹا اگلا بندہ خراب ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرو تو آہستہ انداز میں کرو اور تنہائی میں کرو وما ارسلنا من رسول اسی طرح بچوں کے معاملے میں اسپیشلی بچوں کی بھی جب بےعزتی کرنی ہوتی ہے یا سمجھانا ہوتا ہے تو بھرے بزم نہیں بلکہ علیحدگی میں وما ارسلنا من رسول نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اذن سے ولو انہم اذ ظلموا اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے آنکھوں سے اپنی جانب پہ جاؤ فاستغفروا اللہ تو حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالی سے
یہ بھی یعنی شفاعت کے لیے محبوبہ یہ لوگ اگر یہ ہوتے کوئی جرم کر لیے تو یہ آپ کے پاس تشریف لاتے آپ بھی اور یہ لوگ بھی اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ انہیں بخش دیتا. اور یہی قانون رسول اللہ کے حیات میں بھی تھا اور بعد از حیات یعنی ابھی بھی یہی معاملہ ہے. واستغفر لهم الرسول نیز مغفرت طلب کرتا ہو ان کے لیے رسول فوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا. فلا وربک لا یؤمنون پس اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما یہاں تک کہ حاکم بنائے آپ کو ہر اس جھگڑے میں شجرہ بینہم جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر نہ پائے اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا ویسلموا تسلیما اور تسلیم کر لیے دل و جان سے. ولو انا كتبنا علیہم اور اگر ہم فرض کر لیتے ان پر ان اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو اپنے آپ کو او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوه الا قلیلا منهم تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے. ولو انہم فعلوا اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں ما یوعدون بھی جن کی نصیحت کی گئی تھی لکان خیر لہم تو بہتر ہوتا ان کے لیے واشد تثبیتا اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تو اس وقت پھر محبوبہ ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی والرسول اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا تذکرہ ہے یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کی. فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعم اللہ نے انعام فرمایا من النبیین یعنی انبیاء والصدیقین اور صدیقین والشہداء اور شہید والصالحین اور صالحین. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہی جو آیت مبارکہ جو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. ان کے پیچھے چلو گے تو فلاح پا جاؤ گے اور اگر ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے لگ جاؤ گے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی شانیں گھٹانے کے لیے تو پھر کیا ہے تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے. کامیابی انعام انہی کے پیچھے چلنے میں انہی کی رستے کو اللہ نے اپنا رستہ قرار دیا ہے. اور یہی بوسطیاں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگ ہماری پوجا کرو بلکہ یہ آپ کو اللہ سے ملا دیں گے یہ آپ کو اللہ سے ملا دیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور کیا یہ اچھا یہ ساتھی ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو خُذُوا حِذْرَكُمْ ہوشیار رہو فَانفِرُوا ثُبَاتٍ پھر وقت آ جائے تو ٹولیاں بنا کے نکلا کرو. وَانفِرُوا جَمِيعًا یا نکلو سب مل کر. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ اور بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پھر اگر پہنچی تمہیں کوئی مصیبت قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو وہ کہیں گے احسان فرمایا اللہ نے مجھ پر. یعنی اگر جہاد پہ جاتے ہو اور تم لوگوں کو کچھ ہو جاتے تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ شکر ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو یہ اس کا تذکرہ ہے. اذ لم اکن معهم شہیدا تو وہ کیا کہیں گے کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ جنگ میں حاضر. تو یہ اللہ نے احسان کر دیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر ملے تمہیں کوئی فضل حالانکہ ایمان والے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شکر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوئی. بہرحال اگر ملے تمہیں کوئی فضل وَفَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ اور اس کے درمیان کوئی دوستی. یا لیتنی کاش كنت معهم میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا تو حاصل کرتا بڑی کامیابی یعنی مال و دولت. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں صرف الذین وہ لوگ جنہوں نے یشترون الحیات الدنیا بالآخرہ بیچ دیے دنیا کی زندگی آخرت کی عوض. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں فَيُقْتَلْ پھر وہ خواہ مارا جائے اور یغلب یا غالب آ جائے فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے انہیں اجر عظیم. وَمَا لَكُمْ
اور کیا گیا ہے تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ جنگ نہیں کرتے رائے خود. کیا ہو گیا تمہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رائے خدا میں جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین حالانکہ کئی بے بس من الرجال مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے ان الذین یقولون جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة ظالم اہلھا اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے ظالم ہے جس کے رہنے والے وجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. یعنی جہاں بے بس لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بندے کو حاضر رہنا چاہیے. اللہ ہدایت دے. پہلے ہم لوگ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ جہاد کیا کہتے ہیں شہادت کی موت نصیب فرما. جہاد کے لیے بڑا موٹیویٹ کیا جاتا تھا. جہاد ایک تو ہوتا ہے کسی کو بندے کو قتل کرنا اور دوسرا زبانی جہاد ہوتا ہے یعنی برائیوں سے روکنا. دونوں کی طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور ابھی جہاد کا نام اتنا استغفر اللہ جو ایک لازمی جزو ہے بدنام کر دیا گیا. لوگ دعا مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب جہاد کا میں نے واضح آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کسی مجبور کو رہائی دلانے کے لیے وہ جہاد ہوتے. جب ٹائم ملے گا تو مزید وضاحت کروں گی. وجعل لنا من لدنک ولی اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. الذین آمنوا جو ایمان لائے یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راہ میں والذین کفروا جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں. کتنا واضح ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتے ہیں. جو کافر ہیں انہیں دنیا چاہیے ہوتی. فقاتلوا اولیاء الشیطان تو اے ایمان والو لڑو شیطان کے حامیوں سے. ان کید الشیطان بے شک شیطان کا فریب کان ضعیفا بڑا کمزور ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا روکو اپنے ہاتھوں کو. واقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز کو. وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکات کو. فلما کتب علیہم القتال جب فرض کیا گیا ان پر جہاد اذا فریق منہم تب ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس ڈرنے لگ گیا لوگوں سے. اللہ اکبر کا خشیت اللہ جیسے ڈرا جاتا خدا سے او اشد خشیہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے کا حق تو اللہ سے تھا نا. اللہ اس سب سے بڑا تھا تو ایسے کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اور کہنے لگے ہے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیے تو نے ہم پر جہاد. لولا اخرتنا الى اجل قریب اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک. قل متاع الدنیا قلیل اے ترجمان حقیقت نے روکو دنیا کا سامان تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى اور بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. ولا تظلمون فتیلا اور نہیں تھوڑا بھی ظلم کیا جائے گا یعنی گٹلی جو ہوتی ہے کھجور کی اس کے برابر بھی نہیں ظلم کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ پناہ گزیں ہوں یا رکے ہوا ہوں تم کسی مضبوط قلعے میں موت آئی تو وہیں سے بھی لے جائے گی. اگر تم اندر چھپ کے بیٹھو گے تو تب بھی لے جائے گی. اگر رب نے بچانا ہوا تو باہر سے بھی میدانی جہاد میں بھی آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی یقولوا تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف یقولوا کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں تو وہ پھر یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے پہنچے. قل اے میرے محبوبا کل من عند اللہ فرمائیے سب اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تو کیا ہو گیا اس قوم کو جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے. ما اصابک من حسنہ جو پہنچے آپ کو بھلائی فمن اللہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک اور جو پہنچے آپ کو تکلیف تو وہ آپ کی طرف سے. غلط وارسلناک للناس رسولا اور بھیجنا ہے ہم نے محبوبہ آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے.
تو یہ ان کا طریقہ تھا، ان صحابہ کرام اجمعین کا دل دکھاتے تھے. تو اللہ نے کتنی سونی بات بتا دی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ابوبر اب جو فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی. وَمَن تَوَلَّىٰ، جس نے منہ پھر، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کے. فیقولون طاعہ، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانیا. فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منہم، اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات بھر مشورے کرتا رہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا، یعنی سازشیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی چھپ کے، تو مثلا کل ہم نے کسی کی مدد کرنی وہ جائز ہے، لیکن سازشوں کا یہ اسپیشلی ان منافقوں کا تھا. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے وہ جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں. فعارض عنہم، پس رخ انور پھیر لیجیے ان سے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، لَوَجَدُوا، بھیجا گیا ہوتا، فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور پاتے اس میں اختلاف. یعنی قرآن کریم کی بات ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی اس میں اختلاف نہیں پا سکا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان، او الخوف، یا خوف کی، اذاعوا بھی، تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر لوٹا دیتے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَنبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو کہ وہ لوگ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان میں سے جن میں یہ ان کی لڑائی ہے اس بات کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور نہ ہوتی اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور اتباع کرنے لگتے شیطان کا. إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑوں کے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اما بابا جہاد کرو اللہ کی راہ میں. لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابھارے آپ ایمان والوں کو بھی جہاد کے لیے ابھارے. عَسَى اللَّهُ، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ، أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے. وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، نیز وہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے. مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو کرے گا سفارش اچھی، یَکُن لَہُ نَصِیبٌ مِنْہَا، ہوگا حصہ اس میں سے اس کا. وَمَن یشفع شفاعہ، اور جو کرے گا سفارش بری، سیئہ یعنی بری، یکن لہو کفل منہا، ان کے لیے بوجھ ہوگا اس میں سے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِیَّةٍ، اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ سے، دعا سے، جیسے ابھی ہیلو ہائی کیا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں. السلام علیکم، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اس کو اسی طرح یا اس سے بہتر الفاظ میں جواب دینا چاہیے. اور جب سلام دیے جائے تمہیں کسی لفظ سے، دعا سے، فحیو، تو سلام دو تم، بأحسن منہا، ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے. السلام علیکم کو کہتے ہیں تو آپ السلام جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اور اسی طرح بڑھتے جائیں گے. اور ردوہا، یا کم از کم تھوڑا دو وہی لفظ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں. فما لکم فی المنافقین فئتین، سو کیا ہوگا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عہدہ کر دیا انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، جو انہوں نے کیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے گمراہ کر دیا اللہ نے. ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دیتا ہے نا اللہ، فلن تجد له سبیلا، ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ہدایت کا تو رستہ. ودوا لو تکفرون، وہ دوست رکھتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا،
اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا فتکونون سواء تو تم پھر یکساں ہو جاؤ گے فلا تتخذوا منهم اولیاء پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں فإن تولوا پھر اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں فخذوا تو پکڑو انہیں وقتلوا قتل کرو انہیں حیث وجدتم جہاں کہیں پاؤ ان کو ولا تتخذوا منهم ولیا نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست ولا نصیرا نہ مددگار الا الذين يصلون الى قوم بينكم مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان وبینہم میثاق اور ان کے درمیان معاہدہ ہے او جاؤکم حسرت صدورہم یا آگے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے ان یقاتلوکم کہ جنگ کریں تم سے او یقاتلو قومہم یا جنگ کریں اپنے قوم سے ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی لسلطم علیکم فلقاتلوکم تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر تو وہ ضرور لڑتے تم سے فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے یقاتلوکم نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام فما جعل اللہ تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیم سبیلا ان پر زیادتی کرنے کی راہ یہ ہوتا ہے جہاد غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی اگر زیادتی کی ہو تو اسلام میں اجازت نہیں ہے ستجدون آخرین یریدون تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ امن میں رہیں تم سے بھی وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور امن میں رہیں اپنی قوم سے كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنے کی طرف ارکسوا فیہا منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں سے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ سو اگر نہ کنارہ کریں تم سے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ تو پکڑ لو انہیں وقتلوہم قتل کرو انہیں حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ انہیں فَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار وما كان لمؤمن اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا کہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطا مگر غلطی سے یعنی مومن کا قتل نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کسی مومن کا قتل پوری دنیا کے قتل کے برابر ہے اور اگر کسی سے غلطی سے ہو جائے وَمَنْ قَاتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے یہ بات ذہن میں رکھیے غلطی سے کسی مومن کا قتل کیا تو پھر کیا کرے اس کی سزا ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام کو وادیہ خون بہا ادا کرے مسلمۃ الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرے الا ان یصدقوا کہ وہ اگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں تب تو ٹھیک ہے نہیں تو خون بہا دینا چاہیے فإن كان من قوم عدو لكم پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وہ مقتول خود مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام فإن كان من قوم اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا بینکم وبینہم میثاق تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ فدیۃ مسلمہ تو خون بہا دے الی اہلی اس کے گھر والوں کو وتحریر رقبۃ مؤمنہ آزاد کرے ایک مسلمان غلام فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین جو شخص غلام نہ پا سکے روزے رکھے 2 مہینے لگاتار اس گناہ کی یہ پابندی ہے توبۃ من اللہ توبہ کرے اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے پھر ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالی کے نزدیک شدید ترین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں واضح بتایا اس کے علاوہ بھی سیاست کی بک میں ہے پھر اس کے بعد فمن لم یجد فصیام تو جو شخص غلام نہ پائے تو روزے رکھے کتنے شہرین 2 ماہ متتابعین لگاتار یہ اس گناہ کی سزا ہے آخری روزہ بھی رہتا ہوگا تو پھر
اس کا رہ جائے تو لگاتار پھر توبۃ من اللہ، پھر توبہ بھی کرے اللہ کی طرف، یہی مقرر ہے۔ کان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کرو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وعید ہے کہ جو جان بوجھ کے کرتا ہے، بعض علماء نے لکھا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، بعض علماء نے، سب نے نہیں، یعنی اتنا سخت ہے جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر۔ ابھی جن لوگوں کی برین واشنگ ہوئی ہے وہ دوسرے طبقے والوں کو پتہ نہیں کیا سمجھے، پاکستان میں جو اندھا دھند فائرنگ اور بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر اور مساجد کے اندر، ہر طبقے والے، میرا تو یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ دشمنی ہوگا، مومن تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بعض جو معصوم بچے، اللہ معاف کرے، ان کو جہاد کا ایسا مائنڈ، ان کے ایسا برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے دوسرے طبقے فکر کے لوگوں کو قتل کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اسلام جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو اس مسلمان ہی کہتے ہیں۔ ہمارے علماء، یزید جو اتنا بڑا مجرم تھا، جس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، کعبے کے اوپر حملہ کیا تھا، آل رسول کے شہید بے دردی سے کیا تھا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلوک کیا، تو اس کو بھی کافر کہنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اور ابھی جس انداز میں ہمارے معاشرے میں برین واشنگ ہو رہی ہے، اللہ ہدایت دے، بچوں خود بھی تو آنکھ کھولو نا۔ ہمارا مائنڈ ایسے ہے کہ ہم جس محفل میں بیٹھیں گے مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے، تو حق کے طبقے کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو محبت کرنا سکھائے۔ اختلاف ہو سکتے ہیں، میں مانتی ہوں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک کسی کی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی چڑھا دینا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ تو جیسے علماء کرام، اولیاء کرام کی زیارات کے اوپر کر رہے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ایک سائڈ پہ قبر ہو، دوسری سائڈ پہ آگ ہو، تو آپ آگ والی سائڈ پہ گزر جو، مومن کی قبر کا اتنا احترام ہے۔ اولیاء اللہ کے اوپر اگر کوئی کر رہا ہے وہ اپنی نادانستی کی وجہ سے کر رہے، لیکن ان کو خدا کوئی نہیں مانتا، بلکہ وہ قبریں بتا رہی ہوتی، وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی کیا، استغفر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو تو ازل سے اب تک رہے کہ اللہ کی تو کوئی قبر نہیں، وہ تو قبر کہتے، وہ شرک کی نفی کر رہی ہوتی، وہ تو شرک کی نفی کر رہی، وہ تو قبر ہے۔ یہاں کوئی آیا تھا جس نے رب سے لگائیاں تھیں لوگوں، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا، دیکھو اس کا وجود آج بھی تم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے، تم بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے، لیکن برین واشنگ کی وجہ سے جانا وہ فرض واجب نہیں ہے۔ میں کہوں کہ تم لازمی جو نہیں ہے، لیکن میرے بچوں غلط سمجھتے ہو تو کرو، لیکن کسی کو جان بوجھ کے قتل نہ کرو۔ قیامت والے دن کون سا رخ دکھاؤ گے رسول بتاؤ؟ اور جو جان بوجھ کے کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ وجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر، ولعنہ، اور اس پر لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، وعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر پہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو، فتبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں، وہ تمہیں غنی کر دے گا، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ایسے ہی کافر تم بھی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے احسان فرمایا اور تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بھی واقعہ کو واضح طور پر قرآن کریم میں لکھا گیا ہے کہ کسی کو تم نہ کافر کہو، نہیں کہو، مشرک نہیں کہو، یہ ظلم کی حد ہے۔ ایک سریہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، حضرت اسامہ کی قیادت میں گئے، یہ بھی ایک تھوڑا لمبا واقعہ شیئر کروں گی، تو انہوں نے جب یعنی وہاں سے ایک آدمی بھاگا تو انہوں نے اسے یعنی اسلام کا تو نعرہ تکبیر جیسے کہا، تو اگلے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ اکبر، تو یہ جو حضرت اسامہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا، سمجھا کہ شاید وہ ڈر کے مارے کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔
تو اللہ نے واضح کہا کہ جو تمہیں اسلام کہہ رہا ہے، جو اقرار کر رہا ہے اللہ اکبر کا، بغیر تحقیق کیے کچھ نہ کرو. میں بھی یہ تمہیں کہوں گی لوگوں بغیر تحقیق کیے کسی کو ایسا کچھ نہ، جو تمہیں دکھایا گیا تمہیں وہی نظر آئے گا. ہمارے اوپر جو رنگ چڑھا جاتا ہے وہی اللہ کا رنگ چڑھا لو. وہ لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ سے لگی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو وہ اللہ سے کتنا پیار کرے، اللہ کے ساتھ لگی ہوئی سے اتنا پیار کریں، اللہ سے کتنا کرتے ہوں گے. ہر مسلمان کسی بھی طبقہ فکر کا ہے، دیکھو مشترکہ چیزوں کی طرف. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تمہیں السلام لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تم مومن نہیں ہو. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، بس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں، وہ تمہیں غنی کرے گا. كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتَبَيَّنُوا، ایسے ہی ویسے پہلے تم کافر تھے پھر اللہ نے احسان فرمایا تو تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے، من المؤمنین مسلمان، غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم، بزرگی دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مال سے، وانفس میں اپنی جانوں سے، علی القاعدین درجہ گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر درجہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے وعدہ فرمایا اللہ نے بھلائی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے. درجات من، ان کے لیے بلند درجے اللہ کی جناب سے. ومغفرۃ و رحمہ، اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ بھی جو نیک کام کرنے والا ہے اور جو نہیں کرنے والا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو جہاد کرنے والا ہے جو نہیں کرنے والا وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاد بہت سارے طریقوں سے ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ مل کے برائیوں کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا اجرن عظیمہ، اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کی امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی دنیا توڑنے والی ہے، او جوڑ لیں، او جوڑ دیں، او جوڑ دو. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنٹی کمپیوٹر میں یہ ہے کنیکٹڈ، یہ ہے نا.
لوگ آؤٹ کرنا ہے بند ہی نہیں ہو رہا تو پھر چل رہا ہے. میں بھائی کو فون کرتی ہوں، اس نے بولا تھا کرتا ہوں.